میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے چند تعریفات جو نماز کے حوالے سے متعین ہیں ان کو عرض کرتا چلا جاؤں، تاکہ جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ ان تعریفات کی روشنی میں واضح ہوتا چلا جائے گا۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں، نماز کے کچھ فرائض ہیں، نماز کے کچھ واجبات ہیں۔ شرائط کہتے ہیں ایسے اعمال کو کہ اگر ان کی ادائیگی نہ کی جائے، ان کی پابندی نہ کی جائے تو ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ فرائض نماز کے اندر ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان فرائض کو ادا نہ کرے تو ایسے شخص کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور واجب نماز کے اندر ایک عمل چھوٹ جائے تو اس سے نماز کے اندر نقصان اور کمی آ جاتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے بالکل آخر میں 2 سجدے کر لیے جائیں تو وہ جو واجب چھوٹ گیا تھا، وہ جو کمی واجب کے چھوٹ جانے سے واقع ہو گئی تھی، وہ 2 سجدے کر لینے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی شرائط وہ چیزیں ہوئیں کہ جن کو اگر ادا نہ کیا جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شروع کر لے تو نماز ہوگی نہیں۔ اور فرائض کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا اور ادا ہی نہ کیا ان فرائض کو تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور واجب کہتے ہیں ان اعمال کو کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو اس سے کمی واقع ہو جاتی ہے، نقصان آ جاتا ہے نماز میں۔ اس نقصان کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے بالکل آخر میں 2 سجدے کر لیے جائیں، جسے شریعت کی اصطلاح میں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ سجدہ سہو ادا کر لیا جائے تو اس سے نماز کے اندر کمی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے چند شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، لہٰذا مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جنابت سے پاک ہو، یا جنابت سے تو پاک تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی نجاست بول و براز کی شکل میں یعنی پیشاب یا پخانہ، اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم پر اگر کہیں پیشاب کی چھینٹیں لگی ہیں یا اور نجاست ہے، جیسے خون اگر جسم پر لگا ہے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے آپ بقرہ عید پہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو جو جانور کا خون ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ یہ دم مسفوح نجس ہے، یہ اگر جسم پر لگ جائے اور آپ آ کے فوراً جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جسم کے ایک ایسا حصہ ہے جو بالکل تندرست ہے، وہاں پر جو ہے وہ نجاست لگی ہے، پیپ لگی ہے، خون لگا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے گندگی کو دور کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سے گندگی کو ہر وقت دور رکھتے تھے، یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے آپ سے گندگی کو دور رکھو، جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو بالکل پاک صاف ہو کے رہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل صلاۃ بغیر طہور، اس شخص کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی جو شخص پاک صاف نہیں رہتا۔ جس کے شخص کے جسم کے اوپر گندگی ہے اور وہ شخص نماز ادا کرے گا تو ایسے شخص کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا۔ دوسری چیز ہے کپڑوں کا پاک صاف ہونا۔ کپڑے تمام نجاست سے جو ہے وہ پاک صاف ہونے چاہیے۔ کپڑے پاک ہوں گے تو نماز آپ کی جو ہے وہ ادا ہوگی، اور یہ کپڑے جو ہیں وہ پاک صاف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم بھی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ اسی طرح تیسری چیز ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو جگہ تم نماز کے لیے مختص کرو اس جگہ کو تم پاک صاف رکھو اور وہاں پر تم نماز ادا کرو۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی ضروری ہے۔ چوتھی شرط جسم کے اوپر کپڑوں کا ہونا، یعنی ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت جسے کہا جاتا ہے، مرد کا جو ستر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا ستر ناف سے لے کے گھٹنے یہ شامل ہے، یہ مرد کا ستر ہے۔ اور حضور نے فرمایا عورت کا ستر المرأۃ عورۃ، عورت کا سارا جسم وہ ستر ہے، لہذا جب عورت نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے تمام اعضاء وہ چھپے ہوئے ہیں، اور اگر اس کا کوئی حصہ جسم کا وہ اگر ننگا ہے، برہنہ ہے، مثال کے طور پہ بازو اس کے ننگے ہیں، یا جسم کا ایک حصہ، بازو پورے ایک حصہ کہلایا جاتا ہے، اگر اس نے نماز ادا کی اور چوتھائی حصے کے برابر اس کا جسم وہ برہنہ رہا اور پوری نماز میں برہنہ رہا تو ایسی عورت کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے یہ ستر ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ہر حال میں ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ پورے جسم کا مرد کے لیے ستر کا جو ہے وہ رکھنا، یعنی پورے جسم پر لباس کا ہونا، یہ سنت میں شامل ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت پیش آ گئی ہے، کوئی آدمی اتنا ہی غریب ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، تو اس کے لیے یہ ستر ضروری ہے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانکے رکھے، پھر اس کی نماز ادا ہو۔ اسی طرح پانچویں شرط ہے وقت کا معلوم ہونا، وقت کا داخل ہو جانا، وقت کا معلوم ہونا۔ وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو اس کے وقت مقررہ پر فرض کر دی ہے، لہذا جب وقت داخل ہوگا تو نماز ادا ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سفر پر جانا ہے، میری فلائٹ مس ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز پہلے ہی پڑھ لوں، اور ابھی وقت ہی داخل نہیں ہوا، یعنی مغرب کی اس نے نماز ادا کی تو وہ چاہتا ہے کہ میں فوراً عشاء کی نماز پڑھ لوں، مجھے مجبوری لاحق ہے، عذر لاحق ہے، تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ شخص عشاء کی نماز اس وقت ادا کرے گا کہ ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا عشاء کا، تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے اور پھر اس کو مجبوری کی صورت لاحق ہے کہ میں نے فوراً پہنچنا ہے، میری فلائٹ مس ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس صورت میں اپنی اس جگہ پر وہ نماز ادا کر لے اکیلے طور، اور پھر جو ہے وہ جائے۔ لیکن وقت داخل ہونے سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وقت داخل ہوا ہی نہیں اور وہ اگلی وقت کی جو نماز ہے وہ پہلے پڑھ لے، ایسے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی شرط ہے، یعنی آپ کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، تب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو قبلے کی طرف منہ نہیں کروں گا، جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے وہ قبول کرے گا، تو یاد رکھیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ کرتا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو ایسے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو پسند کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو آپ وسلم کو دل لگاؤ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے اندر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو رخ کیا ہوا تھا نماز کے اندر ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ اور اگر
ہم یہ کہیں گے بھائی اللہ نے قبول کرنی، جس طرف مرضی ہو کر کے نماز پڑھو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سے اپنا رخ نہ ہٹاتے بلکہ نماز کو مکمل کرتے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اب اللہ کے حکم کو ہم نے سر آنکھوں پر رکھنا ہے۔ ہاں البتہ آپ کسی سفر میں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ خوب تحری کریں۔ تحری کا معنی ہے غور و فکر کریں، خوب غور و فکر کر لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں کہ ہاں اس طرف ہو سکتا ہے قبلہ، اور پھر نماز ادا کریں۔ کے بعد کسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں یار قبلہ اس طرف نہیں تھا، اس طرف تھا، تو آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کو شروع میں ہی معلوم تھا کہ بیت اللہ اس طرف ہے اور پھر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر نماز نہیں ادا۔ اسی طرح چھٹی جو شرط ہے وہ نیت کا ہونا۔ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کی نیت بھی آپ معلوم ہونی چاہیے کہ میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور نیت جو ہے وہ زبان سے کرنا ضروری نہیں، بلکہ نیت تو ہے ہی دل کے ارادے کا نام۔ اگر آپ کے دل کے اندر نیت تھی کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کرنے لگا ہوں، عشاء کی اذان ہو چکی ہے، لہذا میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت ہوگی آپ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کوئی خاص نیت متعین نہیں ہے، بلکہ جب وقت ہوتا تھا وہ وضو کرتے تو آ کر نماز پڑھ لیتے۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی تھی کہ اب عشاء کا وقت ہے اور ہم نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ یہ شرائط نماز ادا کرنے سے پہلے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی، نہ پائی گئی، اور کسی شخص نے ایک شرط کا بھی خیال نہیں رکھا تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اب میں یہاں سے ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن یہ بیان کروں گا، آپ حضرات ان چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیے۔ اللہ اکبر کا کہنا، جس سے نماز کو شروع کرتے ہیں، نماز کی ابتدا کرتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے، یعنی اللہ اکبر کا کہنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ ثنا کا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا، یہ سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ثنا نہیں پڑھتا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو ایسے شخص کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص مخصوص جو الفاظ ہیں ثنا کے، اس کی جگہ کوئی دعا پڑھ لیتا ہے، جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، وہ دعا پڑھ لیتا ہے، یا کوئی شخص اتنا کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، یہ بھی پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی ثنا ہو جائے گی، اس سنت کا اس کو اجر عطا مل جائے گا اس کو۔ اور اگر کوئی شخص نہیں بھی پڑھتا اور ثنا نہیں پڑھتا اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، تب بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ سنت میں شامل ہے۔ تعوذ اور تسمیہ ادا کر لینے کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے اور اکیلے آدمی جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے یہ بسم اللہ کا پڑھنا، تسمیہ کا پڑھنا، یہ سنت میں شامل ہے۔ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد قراءت کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کا ملانا، یہ فرض میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
تم قرآن کریم میں سے جو بھی تمہیں آسان لگے، جو بھی تمہیں میسر ہو، اس کو تم ادا کر لو، اس کو تم پڑھ لو۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت، اور بسم اللہ کے بعد سورت کا پڑھنا جسے قراءت کہا جاتا ہے یہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص سے قراءت رہ جاتی ہے تو پھر ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے، ایسے نہیں کہ آپ دوسری سورت کو پہلے پڑھ لیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، تو یہ غلط ہو جائے گی، ترتیب غلط ہوگی۔ ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا اور اس کے بعد سورت کا پڑھنا یہ جو ہے واجب ہے، اور ان کے درمیان میں ترتیب کا خیال رکھنا یہ بھی واجب میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرات کر لینے کے بعد، جتنی بھی آپ کو قرات آتی ہے، قرات کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، یہ اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، یہ رکوع کرنا یہ فرض میں شامل ہے، یہ فرض ہے۔ اور رکوع کے اندر تسبیحات کا پڑھنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کا پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کے اندر تسبیحات نہیں پڑھتا، خاموشی کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تسبیحات پڑھ لینے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کا کہنا یہ سنت میں شامل ہے، اور سیدھا کھڑا ہو جانا یہ واجب ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑا ہو جانا یہ واجب میں شامل ہے۔ اور اس دوران جو دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ پڑھ لی جائے تو تعدیل ارکان بڑی اچھی طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے والے صحابہ کرام تھے، حضور نے جس وقت رکوع سے سر اٹھایا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو پیچھے ایک صحابی نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے جملے ادا کیے۔ تو نماز ختم کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جملے کس نے ادا کیے تھے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے یہ جملے ادا کیے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ 30 کے قریب فرشتے وہ اس چیز کے پہل میں تھے کہ سب سے پہلے ہم ان جملوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں، ہم ان جملوں کو لکھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جائیں۔ کیا یہ خوبصورت جملے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، تو جس شخص کا یہ جملہ ربنا لک الحمد فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے صغیر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تعدیل ارکان کے درمیان جو دعائیں منقول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھ لی جائیں تو تعدیل ارکان بڑی اچھی طرح ادا ہو جاتے ہیں۔ تو رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنا سجدے کے لیے یہ سنت ہے، اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ سجدہ کر لینا یعنی سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دونوں گھٹنے، آپ کی پیشانی، آپ کا ناک، یہ سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ناک پر سجدہ کرتا ہے، پیشانی نہیں لگاتا، تو اس شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر پورے سجدے کے اندر، پورے ایک سجدے کے اندر دونوں پاؤں زمین پر نہیں لگے، سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں لگے، تو ایسے شخص کا سجدہ ادا نہیں ہو، نماز ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا پیشانی کا، ناک کا اور دونوں گھٹنوں کا اور دونوں پاؤں کا زمین پر لگنا یہ سجدے میں ضروری ہے، اور سجدے کے اندر تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا، یہ جسے شریعت کی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس دوران دعا پڑھ لینا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی، یہ پڑھ لینا یہ سنت ہے۔ پھر اللہ اوپر کہہ کے دوسرے سجدے میں جانا، دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے۔ پھر اللہ اوپر کہہ کے اگر نماز آپ 3 رکعت والی ادا کر رہے ہیں، یہ 4 رکعت والی ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے
3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، یہ قاعدہ اولا واجب ہے۔ لہذا اس دوران بیٹھنا اور التحیات کا پڑھنا یہ واجب میں شمار ہوگا، تشہد کا پڑھنا یہ واجب میں شمار ہوگا، اور درود شریف تک صرف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے درود شریف تک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا جب تیسری رکعت آپ نے ادا کر لی اور اسی ترتیب سے جس طرح پہلی دوسری رکعت ادا کی تھی اسی ترتیب سے آپ نے تیسری رکعت بھی ادا کر لی، چوتھی رکعت بھی ادا کر لی، تو اب اس کے بعد آپ آخری رکعت میں جو بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ کہلائے گا۔ قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ اگر آپ 2 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جیسے فجر کی نماز ہے تو وہ اس کا قاعدہ اخیرہ ہی کہلائے گا، اس کا قاعدہ اولا نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اب یہاں ایک مسئلہ سمجھتے چلے جائیں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا تھا اور قاعدہ اخیرہ میں اس نے بیٹھنا تھا، سبحان سجدہ کرنے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، لیکن اگر وہ بیٹھا نہیں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو قیام کی حالت میں اگر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ واپس آ جائے اور بیٹھ کر جو ہے وہ التحیات پڑھے اور پھر سجدہ کر لے، سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر وہ رکوع بھی کر لیتا ہے، اگر اس نے قاعدہ اخیرہ میں قیام نہیں کیا اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور رکوع بھی کر لیتا ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ پھر اگلی 2 رکعتیں پڑھے، اور 2 رکعتیں یا اس کی 6 رکعتیں بن جائیں گی، اور 6 رکعتیں یہ ساری کی ساری نفل ہو جائیں گی اور وہ نماز نئے سرے سے ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جاتا ہے اور التحیات پڑھ لیتا ہے، التحیات پڑھ لینے کے بعد اس کو شک پڑتا ہے کہ میری تو 1 رکعت رہتی ہے ابھی، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہوتے ہوئے رکوع تک اگر اس کو یاد آ جائے کہ نہیں میری نماز تو درست تھی، تو اس کو چاہیے کہ واپس آ جائے اور بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر اس کو رکوع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو سجدہ بھی کر لیتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ میں نے تو 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، میرا تو نماز درست تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ 1 رکعت اور ادا کرے۔ اب اس دوران پھر وہ جب آخری رکعت ادا کرے گا جسے چھٹی رکعت کہا جاتا ہے، اس میں وہ سجدہ سہو کرے۔ پہلی 4 رکعتیں اس کی فرض کی وہ ادا ہو جائیں گی اور آخری جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ نفل بن جائیں گی۔ لہذا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ قاعدہ اخیرہ کر لینے کے بعد درود شریف کا پڑھنا، تشہد کے بعد درود شریف کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا یہ سنت میں شامل ہے، اور دعا پڑھ لینے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا یہ واجب میں شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق